بہت مدت پہلے کی بات ہے کہ ایک گاؤں میں ایک کسان رہا کرتا تھا جو بڑا ایماندار اور بڑا محنتی انسان تھا۔ کسان کے خاندان میں اس کی بیوی اور اس کا ایک بیٹا رہا کرتے تھے۔ کسان سارا دن کھیتوں میں ہل چلاتا، کھیتی باڑی کرتا اور اپنے خاندان کا پیٹ پالتا۔ کھیتوں میں ہل چلانے کے لیے کسان نے ایک گدھا پال رکھا تھا جس کے ذریعے وہ کھیتوں میں ہل چلاتا۔ ایک دن کسان اور اس کا بیٹا کھیتوں میں ہل چلا رہے تھے۔ کسان کے بیٹے نے دیکھا کہ اس کے سارے دوست میلہ دیکھنے کے لیے اپنے والدین کے ساتھ جا رہے ہیں۔ کسان کے بیٹے نے اپنے باپ سے کہا کہ ابا جان، مجھے بھی میلہ دیکھنے جانا ہے۔ کسان نے اپنے بیٹے کو سمجھایا اور کہا کہ بیٹا، میلہ دیکھنا ہمارا کام نہیں ہے۔ ہم سارے دن اپنے کھیتوں میں مزدوری کرتے ہیں تاکہ اپنا پیٹ پال سکیں۔ میلہ دیکھنا اور اسی جگہوں پہ جانا امیر لوگوں کا کام ہے۔ لیکن بیٹا بضد تھا کہ ابا جان، مجھے ہر حال میں یہ میلہ دیکھنے جانا ہے، میرے سارے دوست جا رہے ہیں۔ کسان نے پہلے تو اپنے بیٹے کو بہت سمجھایا، لیکن جب اس کا بیٹا نہ مانا تو کسان اپنے بیٹے کے ضد کے آگے ہار مان گیا۔ اس نے بیٹے کو ساتھ لیا، گھر آئے، اپنے بیٹے کو اچھے کپڑے پہنائے اور گدھے کو ساتھ لے کر میلے کی طرف روانہ ہو گئے۔ گرمی کا موسم تھا اور میلہ دور دراز کے گاؤں میں لگا ہوا تھا۔ کسان نے اپنے بیٹے کو گدھے پر بٹھایا اور خود ساتھ میں پیدل چل دیا۔ اب گاؤں سے تھوڑا ہی دور گئے تھے کہ آگے سے دو آدمی ان کی طرف آتے ہوئے دکھائی دیے۔ جب ان کے پاس پہنچے تو انہوں نے کہا کہ دیکھو کیا زمانہ آ گیا ہے، بیٹا تو خود گدھے پر مزے سے سوار ہے اور بوڑھا باپ بیچارہ پیدل چل رہا ہے۔ آج کل کے نوجوان اپنے والدین کی کوئی عزت ہی نہیں کرتے۔ ایسی اولاد سے تو بہتر ہے کہ اللہ پاک اولاد ہی نہ دے کسی کو۔ یہ باتیں کرتے ہوئے وہ لوگ ان کے پاس سے گزر گئے۔ کسان نے تھوڑی دیر سوچا، اپنے بیٹے کو گدھے پر سے اتارا اور خود گدھے پر سوار ہو گیا اور دوبارہ روانہ ہو گئے۔ اب تھوڑا سا آگے دور گئے تھے کہ ایک چشمے پر کچھ خواتین پانی بھر رہی تھی۔ جب انہوں نے باپ بیٹے کو دیکھا تو آپس میں کہنے لگی کہ اللہ اللہ، دیکھو تو صحیح، باپ خود تو مزے سے گدھے پر سوار ہے اور چھوٹا بیٹا بیچارہ پیدل چل رہا ہے۔ کتنا بے رحم باپ ہے، اس کے دل میں ذرا بھی رحم نہیں آتا۔ کسان ان کے پاس سے گزرا تو خود گدھے پر سے اتر گیا۔ اب کیا تھا کہ کسان اور اس کا بیٹا دونوں گدھے کو ساتھ لے کر پیدل روانہ ہو گئے۔ اب تھوڑا اور دور گئے تھے کہ سامنے کچھ لکڑہارے لکڑیاں کاٹ رہے تھے۔ انہوں نے جب باپ بیٹے کو دیکھا تو آپس میں کہنے لگے، یار دیکھو تو صحیح، کتنے بیوقوف لوگ ہیں، گدھا ان کے پاس موجود ہیں اور یہ بیوقوف ساتھ میں پیدل چل رہے ہیں، ان لوگوں میں تو ذرا بھی عقل نہیں۔ اب کسان بیچارہ ایک مرتبہ پھر پریشان ہو گیا کہ آخر کرے تو کیا کرے۔ آخر کافی دیر سوچنے کے بعد کسان اور اس کا بیٹا دونوں گدھے پر سوار ہو گئے اور دوبارہ میلے کی طرف روانہ ہو گئے۔ اب تھوڑا اور دور چلے تھے کہ آگے سے کچھ نوجوان ان کی طرف آتے ہوئے دکھائی دیے۔ جب ان کے پاس پہنچے تو کہنے لگے کہ دیکھو تو صحیح، کتنا ظالم زمانہ آ گیا ہے۔ گدھا ایک ہے اور اس پر دو آدمی سوار ہیں، اور اوپر سے گرمی کا موسم دیکھیے، ان لوگوں کے دلوں میں ذرا بھی رحم نہیں آتا۔ یہ گدھا تو ضرور ہے، لیکن یہ بھی اللہ پاک کی بنائی ہوئی مخلوق ہے، ان لوگوں کے دلوں میں ذرا بھی رحم نہیں آتا۔ اب کسان بیچارہ سر پکڑ کر بیٹھ گیا کہ آخر اس مسئلے کا کیا حل نکالے۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد اب کیا تھا کہ کسان نے گدھے کو چاروں ٹانگوں سے باندھا اور پھر دونوں باپ بیٹوں نے گدھے کو کندھوں پر اٹھا لیا اور میلے کی طرف روانہ ہو گئے۔ میلے کے قریب ہی پہنچے تھے کہ راستے میں ایک ندی گزرتی تھی اور اس پر ایک پل تھا۔ کسان اور اس کے بیٹے نے پل کو پار کر کے میلے کی طرف جانا تھا۔ جب وہ پل کے درمیان پہنچے تو گدھا بیچارہ ڈر گیا اور جان چھڑانے کے لیے زور لگانے لگا۔ اتنے میں کیا تھا کہ کسان اور اس کا بیٹا توازن برقرار نہ رکھ سکے اور گدھا ان کے کندھوں سے پھسل کر سیدھا ندی میں جا گرا اور بیچارہ وہیں مر گیا۔ اب کسان بیچارے کا سارا سرمایہ یہی ایک گدھا تھا۔ اس کا بیٹا اور کسان دونوں سر پکڑ کر رونے لگ گئے کہ اب وہ کھیتوں میں ہل کیسے چلائیں گے۔ میرے محترم عزیزوں، میرے بھائیوں اور میرے دوستوں، ہمارے معاشرے میں کوئی چیز سستی ہو نہ ہو، لیکن ایک چیز بڑی سستی ہے، ہر جگہ سے آپ کو مفت میں ملے گی،
वो है हर एक का एक मुफीद मशवरा। आप कोई भी काम शुरू करना चाहते हैं तो आप देखिएगा कि लोगों के मशवरों के भरमार शुरू हो जाते हैं। कोई कहता है कि ऐसा करो, कोई कहता है कि वैसा करो। आप कोई काम शुरू करें, कोई बिजनेस शुरू करें, कोई कारोबार शुरू करें तो देखिएगा कि हर एक आपको एक मुफीद मशवरा जरूर देगा। लेकिन मजे की बात यह है कि इनमें से अक्सर लोगों का इस काम से लेना देना ही नहीं होता जिस काम के लिए वो आपको मशवरे दे रहे हों। तो लिहाजा बेहतर यही है कि इंसान सुने सबकी लेकिन करे अपने मन की। आप हर एक का मशवरा बड़े गौर से सुनिए, लेकिन वही काम करें जो आपका दिल करे और जिससे आपका ज़मीर मुतमईन हो। जिंदगी में जब भी आप कुछ करने लगते हैं तो बहुत से लोग जमा हो जाते हैं। हर कोई कुछ ना कुछ मशवरा जरूर देगा। जब आप उनकी बातों पर अमल करते हैं और मकसद में नाकाम हो जाते हैं तो कोई भी आपका साथ नहीं देता। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। मजीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दिन की ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए चैनल पर मौजूद घंटी के बटन को दबा दें ताकि हमारी वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंचें।